کی پوچھوں، ایمبریولوجی کی پوچھوں تو پتہ تو انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں کہ علماء کو بھی نہیں آتا. بھائی قرآن کا پرائمری مقصد نصیحت ہے اور اس کے لیے وہ آسان ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت، اس میں نے اس آیت کو اس حوالے سے کوٹ کیا تھا. اچھا کہ قرآن حکیم آسان ہے، اس کو آپ یہ نہ بنا کے پیش کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ اس شاید اس سے گمراہ ہو جائے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عام نمبل کو خواب میں تو کچھ اور فرمایا نا، جھوٹا خواب ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی علیہ السلام، یہ قرآن ایک مبارک کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. ٹھیک ہے، پھر آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف میں. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی پورا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی چونے چاٹنے کے لیے نہ، چاہے سمجھ کے پڑھو جی چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو، اڑ کے نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے. جو اینڈ رزلٹ ہی ایک ہے. جب آپ لالچ ہی نہیں کسی کو دے رہے تو اس نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ تو اس نے پھر طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. ظاہر ہے اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے. ان کی زبان میں چونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھانا تھا، یعنی قرآن حکیم کی جو مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا. اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم ہو. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوور کم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی. ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے جی، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ. لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی. اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا تو وہ سارے لوگ، اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ، وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ. ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر. جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی. اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء، یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. جو سورۃ الانعام پڑھ لے، جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے، سورہ قاف پڑھ لے، دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی. پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب کو. علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور اسلحہ نہیں تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا، یونٹی تھی. رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ود ان 17 ایئرس. یہ بہت بڑا انقلاب ہے.
اور یہ انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، نہ مولویوں کی تقریروں میں ملے گا. اس کے لیے آپ کو عمر سیریز دیکھنی پڑے گی. وہ بھی کوئی مولویوں کی کوشش نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیچھے وہ بڑے اسکالرز ہیں، لیکن وہ اسکالرز ہیں، مولوی نہیں ہیں. یوسف القرضاوی یا ڈاکٹر علی سلابی جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں. قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے پوری نبی علیہ السلام کی بایوگرافی فلما دی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک. اس میں جنگ قادسیہ بھی ہے جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو غزوہ خندق ہوئی یا غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر، یہ سب کی سب فلمائی ہے عربی کے اندر، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونا ہے. اور اس کی سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اگر یوٹیوب پہ نہ بھی ملے، کچھ اس حوالے سے بھی کاپی رائٹس کا بھی ایشو بنا، تو ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے، کچھ اردو کے اوپر بھی کام ہو گیا. بہرحال انگلش سب ٹائٹل اگر آپ ساتھ روک روک کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دیا. 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر، ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس جو علم تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن اس الکتاب، اس کتاب کی ماں، کتابوں کی جڑ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی. یعنی لوح محفوظ کے اندر اصل قرآن ہے. یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس کی مصدقہ اتھینٹیکیٹڈ فوٹو کاپی ہے. اصل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس سے وہ بتدریج اتارا گیا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ واقعہ کے اندر بھی آتا ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، جس کا غلط انٹرپریٹیشن بھی لوگوں نے کر لی اس حوالے سے کہ جی قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں پہ صرف پاکیزہ لوگ ہی اپروچ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے. یہ جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اترا ہے. اور وہ پاکیزہ لوگ سے مراد لوگوں نے باوضو اس کا ترجمہ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. صرف ایک چیز ہے جو جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ جنبی نہ ہو، یعنی غسل فرض نہ ہو، اس کے علاوہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا. اور اب یہ شکر ہے ٹچ سکرین موبائل آئے ہیں تو یہ مولویوں کا یہ والا حربہ ہی ختم ہو گیا ہے جی قرآن کو چھو نہیں سکتے. اب تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چھونے میں نہیں آتا. تو بیسیکلی یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش تھی، اور سب سے بڑی سازش یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی ہوئی. مسلمان علماء کی طرف سے ہی، علماء سو کی طرف سے، کیونکہ علماء سو تو ہم برکت کے لیے بول دیتے ہیں، اکثریت تو سوئے ہی ہوئے نے تو اگے بھی سوندے پہ نے پنجابی والے.